باجی کی پلیٹ میں مرغی کی وہ ٹانگ. بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے ذہن کی کشکول میں یادوں کے ایسے سکے ڈال دیتے ہیں کہ وقت گزر جاتا ہے، زمانہ بیت جاتا ہے، لیکن وہ واقعہ کہیں ذہن میں کہیں چپک کے رہ جاتا ہے. ایسا ہی ایک واقعہ تقریباً سمجھ لیں کہ 50 برس پہلے کا، تقریباً 50 برس پہلے. اچھا، اس زمانے میں جو مرغن کھانے ہوتے تھے جیسے قورمہ، بریانی، پلاؤ اور اس قسم کے جو کھانے ہوتے تھے وہ ضیافتوں میں، شادی کی دعوتوں میں، یا پھر اس کے علاوہ جو عید، بقرعید، شب برات کے موقع پر پکایا جاتا تھا ان کو. اچھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ امی جو ہے بہت جتن سے جو مرغ قورمہ بناتے تھے اور اس کو سل بٹے پہ وہ سارے مسالہ جات پیستی تھیں، وہ تلی ہوئی پیاز، اس کے اندر بادام اور ناریل اور ادرک اور چھوٹی الائچی ہری والی، اور اس کے علاوہ جائفل جویتری کو پیس کر اسے دہی میں ملا کر وہ زبردست وہ خوشبودار کیوڑا وغیرہ ڈال کے جو قورمہ بنتا تھا نا، وہ قورمہ جو تھا وہ پورے محلے میں مہکتا تھا. اچھا، یہ ہمارے مطلب ذہن میں کہیں یہ بات فٹ تھی ہے، ہمیں اس طرح ایجوکیٹ کر دیا گیا تھا کہ اس قورمے کی جو ٹانگ ہے نا وہ اسی مہمان خاص کو ملے گی جس کے لیے اتنا اہتمام ہوا، یعنی اس کے لیے مخصوص ہے. اور یہ مطلب ہم نے یہ بات انڈرسٹوڈ کہ اسی کو ملے گی، یا پھر ابو کو، یا پھر بڑے ابو جب آتے تھے تو ان کے حصے میں آتی تھی، اور باقیات وہ سارے ہم لوگوں کو ملتی تھی. ٹھیک ہے، تو مطلب ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ یہ کچھ بتایا نہیں گیا تھا لیکن یہ انڈرسٹوڈ تھا. اچھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے جو اپارٹمنٹ کے نیچے والے جو فلور پہ بنو باجی رہتی تھی. ٹھیک ہے، بنو باجی جو تھی وہ بلا کی حسین تھی، بہت ہی حسین، افسانوی حسن تھا ان کا. کالی کالی آنکھیں، سرو قامت اور سراہی دار گردن اور لمبے بال کالے، مطلب بلا کی حسین، بے حد حسین تھی. اور ویسے بھی میرے اندر تو جمالیاتی ذوق جو ہے اور کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اور میں حسن پرست بھی بہت ہوں، مجھے بہت اچھی لگتی تھی بنو باجی. اچھا، بنو باجی بہت بڑی تھی ہم سے، ہم بہت چھوٹے تھے ان سے، لیکن بنو باجی مطلب ایک بڑی متاثر کن شخصیت. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بنو باجی کی شادی جو ایک بڑے امیر زادے سے ہو گئی. وہ کسی شادی کی تقریب میں گئی تھی، وہاں پہ کسی نے ان کو پسند کر لیا تھا. اس کے بعد ان کی قسمت ایسی کھلی کہ وہ سمجھ لیں 50 برس پہلے کی بات ہے. وہ یہ لمبی گاڑی پہ جب آتی تھیں تو محلے کی ساری خواتین کہتی ہیں اللہ بنو کی کتنی اچھی قسمت ہے، کاش ہماری بیٹیوں کے بھی ایسے نصیب کھلیں. بنو باجی، اچھا اب جب مجھے پتہ چلا کہ بنو باجی میکے آئی ہوئی ہیں شادی کے بعد نا، تو اب ان کا پرس بھی پیسوں سے بھرا رہتا تھا. اب ان کے یہاں وہ کولڈ ڈرنک کے کریٹ آ رہے ہیں، تو یہ اور تو آئس کریم چل رہی ہے، اور وہ سب خبریں ملتی رہتی تھیں. اچھا، جب مجھے پتہ چلا کہ بنو باجی آئی تو میں بنو باجی تو ویسے ہی فریفتہ تھی ان کے اوپر. اللہ، بنو باجی آئی ہیں، کیا پہن کے آئی ہوں گی آج، ان کی آویزے، ان کا غازہ، لپسٹک اور ان کے کپڑے اور ان کی جویلری، یہ سب دیکھنے کے لیے میں بہت ہی بےتاب اور بے قرار رہتی تھی کیونکہ میں ان سے بہت متاثر تھی. اچھا، میں چھوٹی تھی، بہت چھوٹی تھی، مجھے پورے محلے کی بچیاں جو پدی پدی کہہ کے پکارتی تھیں، اور جب بھی کوئی ریس کے مقابلے، دوڑ کے مقابلے ہوتے تو مجھے لیا جاتا ہے. سب کہتے پدی ہماری، پدی ہماری، پدی کو ہم لیں گے، پدی کو ہم لیں گے. اچھا، اب اس پدی کو پتہ چلا کہ بنو باجی آئی ہیں. اب بنو باجی کو آئی ہیں، وہ دوڑ لگائی، ہم نے وہ دوڑ کے گئے ان کے دروازے پہ، اور ان کو ہم نے جیسے ہی دروازہ کھولا ان کی دہلیز پہ جا کے میں ٹھٹک کے رہ گئی، ششدر ہو. یہ کیا، بنو باجی کھانا کھا رہی، ان کی پلیٹ میں ایک نہیں مرغی کی دو ٹانگیں، وہ روغن میں ڈوبی ہوئی، وہ گدری گدری ملائم سافٹ، وہ بڑے کرو فر سے کھا رہی. میں حیران، بنو باجی اتنی امیر ہو گئی، اتنی امیر ہو گئی. میرے گھر میں آ کے بتایا امی بنو باجی تو بہت امیر ہو گئی ہیں، امی بہت ہنسی. اس کے بعد اس واقعے کو سمجھنے تقریباً 50 برس پہلے ہو گئے. بہت شاہی پکوان کھائے، بہت کچھ کھایا، تکا بوٹی، اٹیلین، تھائی، چائنیز، ترکش کباب ریسٹورنٹ، مختلف 5 اسٹار ہوٹل، 7 اسٹار ہوٹل. کوئی چیز اللہ کا کرم ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہو کہ وہ ہم نے اسے حص نہ اٹھایا ہو. لیکن میری یادوں کے کینوس پہ بنو باجی کی پلیٹ میں وہ ٹانگ آج بھی ویسے ہی تازہ ہے.